بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان۔ تو آج آپ کو بتاتے چلیں اسرائیل اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عید الفطر کے روز بھی غزہ میں بلند و بالا عمارتوں اور دیگر مقامات پر مزید فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں پیر سے اب تک جہاں باق افراد کی تعداد 83 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 87 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پیر کی رات سے شروع ہونے والے فضائی حملوں میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 17 بچوں سمیت 83 افراد جہاں باق ہو چکے ہیں اور 480 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ متعدد مقامات سے اسرائیل کی جانب سے سینکڑوں راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 7 اسرائیلیوں کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے غزہ کے مشرقی علاقوں کے قریب فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر متعدد شہروں میں بھی یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد تصادم کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے میڈیکل ورکر کا کہنا تھا کہ تازہ فضائی حملوں میں اسرائیل نے غزہ کے مرکزی علاقے میں 6 منزلہ عمارت کو تباہ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی علاقے جرا اور بعد ازاں غزہ میں فلسطینیوں پر کیے جانے والے حالیہ حملوں کے بعد یہودیوں اور عرب اقلیت کے درمیان تشدد کی نئی لہر اسرائیل کے دیگر شہروں تک پھیل گئی ہے۔ غزہ میں طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس وبا کے دوران پہلے سے ہی شدید دباؤ کا شکار ہسپتالوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے ساتھ فوج تعینات کر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ زمینی کارروائیوں کی تیاری کے مختلف مراحل میں موجود ہے۔ ایک فوجی ترجمان نے کہا کہ یہ اقدام 2014 اور اس سے قبل 2008-9 میں اسرائیل کے غزہ میں حملوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل جوناتھن کونریکس نے کہا کہ چیف آف اسٹاف ان تیاریوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ غزہ میں صحت حکام نے بتایا کہ وہ راتوں رات متعدد افراد کی اموات کی تحقیقات کر رہے ہیں جو مبینہ طور پر زہریلی گیس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ لاشوں سے حاصل کیے جانے والے نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور ان کے پاس ابھی کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ جہاں ایک جانب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد اور مزید بے قابو ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں، وہیں واشنگٹن نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک ایلچی ہیڈی امر کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ لڑائی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک برطانوی وزیر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا کہ وہ اس تصادم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے حماس اور کی فوج صلاحیتوں اور غزہ کی دیگر تنظیموں پر حملے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ حماس کو امریکہ اور اسرائیل ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر مانتے ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ دشمن کے ساتھ محاذ آرائی کھلی ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی مقبوضہ بیت المقدس یروشلم میں اسرائیلیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں اور دیگر پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جبکہ اس دوران دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے انتہائی مقدس شہر میں کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر پاکستان نے شدید مذمت بھی کی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں جمعہ 7 مئی سے جاری پرتشدد کارروائیاں سال 2017 کے بعد بدترین ہیں، جس میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے مشرقی یروشلم میں شیخ جراح کے علاقے سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی طویل عرصے سے جاری کوششوں نے مزید کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے اور اس کیس میں فلسطینیوں کی جانب سے دائر اپیل پر پیر 10 مئی کو سماعت ہونی تھی، جسے وزارت انصاف نے کشیدگی کے باعث مؤخر کر دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر حالیہ حملے 7 مئی کی شب سے جاری ہیں، جبکہ فلسطینی شہری مسجد الاقصیٰ میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کی عبادت میں مصروف تھے اور اسرائیلی فورسز کے حملے میں 205 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے، جس کے اگلے روز 8 مئی کو مسجد الاقصیٰ میں دوبارہ عبادت کی گئی، لیکن فلسطینی بلال احمر کے مطابق بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فورسز نے پرتشدد کارروائیاں کیں، جس کے نتیجے میں مزید 121 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ان میں سے اکثر پر ربڑ کی گولیاں اور گرنیڈ برسائے گئے تھے، جبکہ اسرائیلی فورسز کے مطابق ان کے اہلکاروں زخمی ہوئے۔ بعد ازاں 9 مئی کو بھی بیت المقدس میں مسجد الاقصیٰ کے قریب ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی بھی زخمی ہوئے۔ 10 مئی کے صبح اسرائیلی فورسز نے ایک مرتبہ پھر مسجد الاقصیٰ کے قریب پرتشدد کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں مزید 395 فلسطینی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 200 سے زائد کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل فوج کے حملے کے نتیجے میں 300 فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے کے بعد حماس نے اسرائیل میں درجنوں راکٹ فائر کر دیے تھے، جس میں ایک بیرج بھی شامل تھا، جس نے بیت المقدس سے کہیں دور فضائی حملوں کے سائرن بند کر دیے تھے۔
اسرائیل نے راکٹ حملوں کو جواز بنا کر جنگی طیاروں سے غزہ پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں حماس کے کمانڈر سمیت 25 افراد جہاں بحق ہو گئے تھے۔ بعد ازاں 11 مئی کی شب بھی اسرائیلی فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر راکٹ حملوں کو جواز بنا کر غزہ میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں 13 بچوں سمیت جہاں بحق افراد کی تعداد 43 تک پہنچ گئی۔ یہ راکٹ حملے بھی حماس کی جانب سے کیے گئے تھے، جس میں 5 اسرائیلیوں کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے 12 مئی کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فضائی کارروائیوں میں جہاں بحق افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے، جن میں 14 بچے شامل ہیں، اور زخمیوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب 6 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے، جبکہ غزہ سے تقریباً 1500 راکٹ فائر کیے گئے اور اسرائیل میں مختلف مقامات پر نشانے بنائے گئے۔ اقوام متحدہ کے دفاتر برائے انسانی حقوق کے مطابق 7 سے 10 مئی تک مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں 1000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں اور حماس کے راکٹ کی وجہ سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال وسیع پیمانے پر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر پرتشدد کارروائیوں کے بعد عالمی برادری کی جانب سے ان حملوں کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطی میں سب سے زیادہ حساس تصور کی جانے والی مسجد الاقصیٰ اس وقت سے تنازع کی زد میں ہے، جب 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے بعد میں اسرائیل کا حصہ بنا لیا تھا۔ اسرائیلی پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت اور یہودیوں کے عقائد کا مرکز قرار دیتے ہیں، لیکن فلسطینی اسے اپنے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ دوستو، اب تک کی خبر کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔